Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Consul Pakistan, نہایت ہی قابل احترام ویلفیئر کونسلر، آج کی اس تقریب کے مین آرگنائزر جناب امتیاز مولانا صاحب، amigos y amigas, hoy están presentes para animar esta celebración, esta fiesta, que nos lleva muy viejo, 1940, cuando los musulmanes de India deciden democráticamente conseguir un país donde puedan ejercer sus libertades, sus derechos, sin diferencia de colores, de etnia, de raza, de confesiones. Esto nos llena de orgullo en el mundo que nuestros antepasados hayan conseguido un país magnífico, tan grande, el quinto más grande del mundo y el primero más grande del mundo musulmán. Y geográficamente también una diferencia enorme en un país en dos brazos, este y oeste, que cuenta con 1000 kilómetros de distancia. Hoy podemos recordarnos, celebrarnos, porque es un día histórico que marcó la historia en su día y será para siempre, porque esto ha sido el día clave para conseguir en tan corto tiempo, son 7 años de lucha pacífica democrática que se acabó en 1947 con la libertad de un nuevo Estado, que era un país llamado Pakistán, nuestro querido llamado Pakistán. Señor José María Sala, para mí es un gran reto hablar y hablar muy poco. Tú veías realmente de mí. آج ہم سب اس چھت پہ چلے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں تو یاد اس خوشی منانے کے لیے یوم پاکستان جو 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش ہوئی ہے اور انتہائی قریب عرصہ 7 سال اور دنیا کی 5ویں بڑی اور عالم اسلام کی سب سے بڑی مملکت بعد وادی ہے جس کا نام پاکستان ہے. ہمارا ماضی تابناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ماضی قریب اور حال میں ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بلی کبوتر کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں. میں بلی کو نہیں دیکھ رہی، کبوتر یہ کہے کہ میں بلی کو نہیں دیکھ رہا اور بلی کو نہیں دیکھ رہی. ہمارے پچھلے کئی دہائیوں سے جو کرتا درتا ہے حکمران ہیں، ان سے یقیناً بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. اگر نہ ہوتی تو قائد کا یہ خواب آج 75 سال گزر جانے کے بعد بھی شرمندہ تعبیر ہونے کو نہ دس رہا ہوتا. پاکستان سے معلوم ہے ایک فلاحی ریاست، ایک جمہوری ریاست اور ایک بڑا تحمل والا، بردباری والا اور باوقار معاشرہ تشکیل پا چکا ہوتا. لیکن افسوس روئے قائد بھی شرمندہ ہوگی. ہمارے بھی ساتھ یہاں پہ جھکتے ہیں روزانہ کہ وہ دھرتی خون خون ہے. وہاں پہ بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے، کبھی مسلک کے نام پہ، کبھی فرقے کے نام پہ، کبھی زبان کے نام پہ. اور آج وہ وطن جو سارے باسیوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ امن، چین، سکھ اور برابری کے ساتھ ساتھ لوگ رہ سکیں، وہاں ایک دوسرے کے خون کے ہم پیاسے ہوئے ہیں. یہ نہایت دکھ کی بات ہے اور ہمارے لیے نمکیہ بھی ہے یہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اچھا خاصا توانا وطن دیا تھا، اپنے حالات اور وسائل کے مطابق ہم نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. تو اگر ہم یہ اپنی غلطیوں کا اظہار نہ کریں، ان کی ازالے کے لیے کوشش نہ کریں، تو ہم اپنی آنے والی نسلوں سے مجرم ہوں گے کہ ہم ان کو کون سا پاکستان دے کے جا رہے ہیں. مجھے یہ کہا گیا کہ اقتصاد سے کام لوں، میں مشہور ہوں، لیکن دل خون خون ہے. ہم کیوں در در مارے پھر رہے ہیں؟
اتنی جوانیاں کیوں سمندروں کے اندر ہو گئی ہیں؟ کیوں لوگ برفوں پہ جم کے مار رہے ہیں؟ اس لیے اس ملک میں وہ نظام آج تک قائم نہیں ہو سکا جو قائد کا خواب تھا کہ وہ ملک برابری، انصاف اور مساوات کے اصولوں پر بنا ہے، چلے گا اور الحمدللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ حال میں اتنی اچھی انتظامیہ نے اتنا بڑا حال بڑھا ہے، میرے ساتھ کسی کو اختلاف ہو تو والد کہہ دیں کہ پاکستان کے ساتھ کسی کو اختلاف نہیں ہے، اتنا ہونا چاہیے۔ پاکستان